بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ آئندہ کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس کی تقرری روٹیشن کی بنیاد پر ہوگی۔ وفاقی عدالت میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی۔ میثاق جمہوریت کے مطابق جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے۔ 19ویں آئینی ترمیم کرنے کے لیے ہمیں دھمکی دی گئی۔ قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ہم بے نظیر بھٹو کا عدالتی ریفارمز کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ سب کی نیتوں پر شک کریں لیکن میری نیت پر شک نہ کریں۔ ہم آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ عوام کو انصاف مل سکے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبہ کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا۔ اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی۔ آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزراء اعظم کو تختہ دار پہ نہ چڑھایا جائے۔ ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت سارے مسئلے کی اپنی جگہ، تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا عدالتوں سے انصاف وقت پر نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر انصاف 45 سال بعد ملا۔ ہمیں کہا گیا کہ ماضی کی غلطیوں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں عدالتوں میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ یہاں ایک بھی ایسا کیس ہے جہاں 2 بھائیوں کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی لیکن سالوں بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں بے گناہ تھے۔ پھر ایک اور ایسا کیس بھی ہے جہاں ایک غریب عورت 50 سال اپنی وراثت کے حق کے لیے جدوجہد کرتی رہی، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عدالتی نظام طاقتور نہیں، فوری اور جلدی انصاف نہیں مل رہا۔ کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انصاف کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں۔ آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا۔ آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے۔ بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبہ کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے 58(2)B کے کالے قانون کو ختم کیا۔ عدالت نے یہ طاقت اپنے پاس رکھ لی۔ عدالت نے نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی پر یہ طاقت استعمال کی۔ کراچی میں وکلاء کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کسی وزیر اعظم کو بھیجنے کا واحد جمہوری طریقہ ہے۔ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو،
جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا 58(2) کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا. عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں.